بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اکلوتی بیٹی دینا جناح نے جب اپنے والد کی مرضی کے خلاف ایک پارسی نوجوان سے شادی کی تو انہوں نے ناراض ہو کر عارضی طور پر بیٹی سے تعلق ختم کر لیا، جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہیں کہ والد کے ساتھ ان کے تعلقات کسی طرح بحال ہو جائے۔ تاہم یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں کہ جناح نے اپنی بیٹی کو پسند کی شادی کرنے کی پاداش میں عاق کر دیا تھا اور تعلقات بھی مکمل طور پر ختم کر دیے تھے۔ یاد رہے کہ تاریخ کو مسخ کرنے والے چند نام نہاد تاریخ نویس کہتے ہیں کہ پسند کی شادی کے بعد قائد اعظم اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے، لیکن تاریخی حقائق کو جانچا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جناح کا اپنی بیٹی دینا کو عاق کر دینے جیسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ سن 1943 میں حالات نے اس وقت پلٹا کھایا جب دینا کی اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد جناح نے بیٹی اور ان کے بچوں سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ دینا کو پاکستان منتقل ہونے کے بعد اپنی جائیداد کے ایک حصے کا حقدار بھی قرار دے گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ محمد علی جناح کو 12 ستمبر سن 1948 کو دینا جناح کی پاکستان آمد کے بعد ہی سپرد خاک کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ 15 نومبر سن 1938 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح نے نیول واڈیا نامی ایک پارسی نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی مگر وہ ان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اس کی زندگی کے اس اہم ترین دن پر بھی اپنے ڈرائیور عبدالحمید کے ذریعے گلدستہ بھجوانا نہیں بھولے۔ اگرچہ ایک عرصہ جناح نے بیٹی سے رابطہ منقطع رکھا لیکن انہوں نے اپنی وصیت میں واضح طور پر دینا کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ سن 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کی بجائے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کریں۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور بیٹی دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ محمد علی جناح نے دینا کو کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا مگر انہیں سن 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا اور واپس آتے ہی وہ دہلی میں مقیم ہو کر سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے۔ سن 1936 میں جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ جناح نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ننیال کے ہاں چھوڑ دیا جائے۔ ڈنشا فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی مگر یہ فیصلہ اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھل گئی۔ دینا کے نانا نانی سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ پارسی کمیونٹی کے انتہائی معزز لیکن آزاد خیال لوگ تھے۔ دینا بھی آہستہ آہستہ اسی ماحول میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلامی رسوم و رواج اور عقائد سے بہت دور چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی شخص نیول واڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو سمجھایا، افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی، حتیٰ کہ مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمے کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائے، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہے اور دینا نیول واڈیا کے ساتھ شادی پر بضد رہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک دوست جسٹس MC چھاگلا نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جناح نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور وہ جسے پسند کریں اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا نے جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بڑھ کر تھی برجستہ کہا، ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں بھی موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاپا نے میری یہ بات سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بطبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرائط کے مطابق ہو سکے، کیونکہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ دینا جناح بتاتی ہیں کہ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ میں نہیں رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ دینا کہتی ہیں کہ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کا کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا کہ واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ تو آخر باپ ہے، چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد وہ خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کسی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی
تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں. مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں. میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کے زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو. لیکن اب تم بالغ بھی ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا. اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو. اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی. تم مرتد قرار پاؤ گی. اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا. اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع متصور ہوں گے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بیشتر سوانح نگاروں نے، جن میں اسٹینلے وولپرٹ تک شامل ہیں، یہ لکھا کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی. بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی. اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکے. مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں. 30 مئی سن 1939 کو قائد اعظم نے اپنا آخری وصیت نامہ تحریر کیا، جس وصیت نامے کی پہلی شق تھی: یہ میرا آخری وصیت نامہ ہے، میں اپنے دیگر وصیت نامے منسوخ کرتا ہوں. دوسری شق میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح، سولیسٹر محمد علی چائے والا اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو اس وصیت نامے کا موسی، عامل اور ٹرسٹی مقرر کیا. اس وصیت نامے کی شق نمبر 10 میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ 2 لاکھ روپے مختص کر دیں، جن سے 6% کے حساب سے 1000 روپے آمدنی ہوگی، اور اس سے جو بھی آمدنی ہو ہر ماہ میری بیٹی کو تاحیات ادا کریں، اور اس کی وفات کے بعد 2 لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں، لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بقیہ جائیداد کا حصہ شمار ہوگی. قائد اعظم نے اپنی وصیت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا، مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے، جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہی کہ والد کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ استوار ہو جائے. اپریل سن 1941 میں قائد اعظم مدراس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئے. یہ خبر دینا کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت دریافت کی. پھر سن 1943 کے لگ بھگ دینا اور ان کے شوہر نیول واڈیا میں علیحدگی ہو گئی. اس وقت تک دینا 2 بچوں، بیٹی ڈائنا اور بیٹے نیسلی واڈیا کی ماں بن چکی تھی. شوہر سے علیحدگی کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر روابط استوار ہو گئے، گو اب ان میں پہلے جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی. دینا بتاتی ہیں کہ میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے. میری ان سے آخری ملاقات سن 1946 میں بمبئی میں ہوئی. انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا. وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے. اس وقت میری بیٹی ڈائنا 5 برس کی اور بیٹا نسلی 2 برس کا تھا. وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں باتیں کرتے رہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے. وہ دہلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے، مگر ہمارے لیے تحفے تحائف خریدنا نہیں بھولے تھے. دینا کہتی ہیں کہ میرے والد کے کچھ ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ جناح صاحب متکبر تھے. یہ سراسر غلط ہے. دراصل وہ جیسے کو تیسا کے قائل تھے. جب لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تو مجھے بے حد غصہ آتا ہے. ایسے لوگ جو ان سے کبھی ملے تک نہیں، وہ بھی میرے اور میرے والد کے تعلق کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرتے ہیں. وہ میرے والد کو عام انسانوں کی سطح پر لانے کے لیے داستان ترازیوں سے بھی گریز نہیں کرتے. دینا جناح کے بقول بر صغیر نے مسلمانوں کے بہت سے رہنما پیدا کیے، مگر میرے والد کے علاوہ کسی نے انہیں ایک آزاد ملک نہیں دلوایا. اہل پاکستان کو اگر میرے والد پر فخر ہے تو بالکل ٹھیک فخر ہے. جناح نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا. قائد اعظم اور دینا کے مابین قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خط و کتابت بھی ہوتی رہی. اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز میں دینا کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے. ان خطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بلمحہ باخبر رہتی تھیں، بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھیں. قیام پاکستان کے بعد دینا اپنے بچوں کے ہمراہ بمبئی میں مقیم رہیں. قائد اعظم کی علالت کی خبریں سن کر دینا نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا، مگر قائد اعظم کی ذاتی ہدایات کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا. بالآخر 11 ستمبر سن 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے. 12 ستمبر سن 1948 کو صبح 8:15 بجے گورنر جنرل کا ایک طیارہ خصوصی طور پر انڈیا گیا، جہاں سے وہ دینا جناح کو لے کر شام 5:15 بجے واپس کراچی پہنچا. اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح کی تدفین نہیں ہوئی تھی. دینا کے بیان کے علاوہ قائد اعظم کی تدفین کے موقع پر دینا جناح کو ایک چارٹر پرواز کے ذریعے انڈیا سے بلوایا جانا بھی اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ قائد اعظم اور ان کی بیٹی کے تعلقات ختم ہونے والی کہانیاں جھوٹی تھیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. قائد اعظم کی وفات کے 55 برس بعد 23 مارچ سن 2004 کو دینا جناح ایک مرتبہ پھر پاکستان تشریف لائیں.
इस मरतबा वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेली जाने वाली एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज़ के आखिरी मैच को देखने के लिए पाकिस्तान आई थी। उनके हमरा इनके बेटे नस्ली वाडिया, बहू और पोते नैस वाडिया और जहांगीर वाडिया भी थे। पाकिस्तान में इन्हें सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया और यहाँ इनके एजाज़ में कई तकरीबात मुनक्किद हुई। 26 मार्च सन 2004 को दीना वाडिया अपने वालिद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए कराची गईं, जहाँ इन्होंने 56 बरस बाद अपने वालिद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और कुछ देर एहतरामन खामोश खड़ी रहीं। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात भी की और फिर मुंबई वापस रवाना हो गए। 3 बरस बाद 2 नवंबर सन 2017 को दीना जिन्नाह 98 साल की उम्र में न्यूयॉर्क अमेरिका में वफात पा गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।